آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل مسیح ہے اور میں ڈسٹرکٹ قصور سے ہوں، اور میں آپ کا پیشہ کیا ہے؟ سر پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں، اور میرا تھوڑا شوق ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا، تو میں اس کے بارے میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کرسچن ہیں؟ جی سر۔ جی اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں ذرا۔ جی سر میں صحیح بخاری 3808 کا ریفرنس دے کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا۔ ایک منٹ، بخاری صحیح بخاری 3808 حدیث نمبر 3808 آگے۔ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ سے سیکھے، جن میں حضرت ابی بن کعب تھے، ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب کا نام میرے 4 صحابہ تھے، خیر وہ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا اب ابی بن کعب سے مستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 8068 اور اس میں صحیح ہے، اس کو بخاری و مسلم کی شرائط پہ۔ حضرت ذر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سورہ احزاب پڑھ رہے تھے، میں نے کہا اس کی 73 آیات ہیں، انہوں نے فرمایا صرف میں نے کہا صرف، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہ سورہ تو سورہ بقرہ کے برابر ہے، اور ہم اس آیت میں جو پڑھا کرتے تھے اس میں یہ بھی تھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان دونوں کو لازمی طور پر رجم کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اسی طرح کی حدیث سورہ بقرہ بھائی صاحب آپ ریفرنس 2-3 دے چکے ہیں، آپ اپنا سوال پوچھیں۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سیم طرح کی جو کوٹیشن ہے سورہ اس کے بارے میں آتی ہے، سورہ برات کے بارے میں۔ سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں، ان میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہیں، تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں۔ تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں وہ زیادہ ہے، ابھی کم ہے، اور انہوں نے گنتی کی کہ 200-300 ابھی کم ہیں، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جسے کہتے ہیں ایبروگیشن، مطلب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 106 اور 109 کہ ہم اللہ تعالیٰ آیتیں کو بھلاتا نہیں، لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ایبروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسخ ناسخ اور منسوخ، ناسخ اور منسوخ۔ تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منسوخ ہو جاتی، مطلب ابھی اپلیکیبل نہیں، تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو اسکالرز ہیں وہ اسٹڈی کر کے یہ کرتے ریسرچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ناسخ اور منسوخ ہے، مطلب ایبروگیٹ کی جاتی ہے، تو اسکالرز اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں، یہ انہیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہماری ہدایت کی کتاب 2 ہے، قرآن اور صحیح حدیث۔ صرف آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، ذرا بھی پرابلم نہیں ہے۔ جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے، موٹے موٹے حدیث تو قسم، ایک صحیح، ایک ضعیف اور ایک موضوع۔ صحیح مطلب اوتھینٹک، ضعیف مطلب ویک، اور موضوع مطلب گڑی ہوئی۔ اس طریقے سے تو یہ تو ایک ٹائپ آف کلاسیفیکیشن ہے، کئی قسم کے کلاسیفیکیشن کے حدیث کے۔ تو جہاں تک کہ قرآن کی آیت قرآن آن اٹس اون دیر از نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں۔
حدیث کے اندر آپ کو پہلا دیکھنا پڑے گا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے، اور اس کے بعد ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے کہ نہیں. تو اس کے اندر محدث قرآن کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ جو فن ہے محدثین کا فن ہے، یہ محدثین کا فن ہے کہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ کیا کانٹیکسٹ میں، اور اس کو لے کے وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ فن ہے محدثین کا. کس کا؟ جو حدیث کے ایکسپرٹ ہے. تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ ایک فن ہے. ایک عام انسان کو جانچنا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے. ہر فن کا ماہر ہوتا ہے. وہ محدث ہو تو دیکھتے ہیں بھائی رجال کون ہے، اس کی راوی کیا ہے، اس سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے، اور تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ راوی ہے، سکہ ہے، 8-12 کیٹیگریز ہے. تو یہ ایک الگ فن ہے. تو وہ فن کو بیس کر کے وہ تحقیق کر کے پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ محدثین ہی جواب دے سکیں گے کیا یہ کتنے آیتیں ہیں. آپ کو سمجھتا نہیں ہندی، اردو سمجھتا نہیں، آپ رول کو فالو نہیں کر رہے، میں پیار سے بات جواب دے رہا ہوں، بیچ میں ٹپک رہے، کیا آپ سے ڈیبیٹ کروں؟ میں بیوقوف ہوں کیا؟ لوگ بولتے ڈاکٹر ذاکر نائک مرد کے بچے ڈیبیٹ کرو. ارے مرد کے بچے سے ڈیبیٹ کرتا ہے کیا؟ اس کا جواب دیا کہ نہیں؟ میں نے پہلے سوال میں دیا کہ نہیں؟ ہیوی ویٹ سے کرتا ہے. یہ لوگ سنتے ہی نہیں. یہ لوگ پورے گھانچے کی بھیل ہے، پتہ ہے نا، گھانچے کی بھیل گھومتے رہتے. وہ اپنے دماغ میں سوال رکھ کے آتے، سنتے نہیں اور دہراتے. یہی پرابلم ہے. کیا میں اسے بحث کروں؟ میں پاگل ہوں کیا؟ میں کیوں بولتا ہوں؟ میں نے چیلنج کیا کیونکہ یہ لوگ، آپ بولتے یوٹیوب پہ بہت لوگ نے ذاکر نائک کا جواب دیے. آپ کیا کرو؟ آپ کے پادری جو ہے نا، مورس سریلو، بینی ہن، فرینکلن گراہم، یہ بڑے بڑے نام ہیں. ان کے پاس آپ کی جو ہے نا وہ سائن آف جو نا لے کے جاؤ اور بولو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیچ کرو، $5 ملین ملیں گا ابھی آپ کو. لے کے جاؤ، وہ آپ کو لات مار کے بھگائے گا، کیونکہ جانتا ہے وہ پھنس جائے گا. تم تو فیمس ہو جائیں گے. ارے ڈاکٹر نائک سے ڈیبیٹ کیا، سب لوگ ورلڈ فیمس. تو کس کو بھی فیمس ہونے کا ہے تو کس کے خلاف؟ ایک مشہور انسان کے خلاف بات کرو. یہ تو انسان کی فطرت ہے. پہلے میں کرتا تھا جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا، اور لوگ دیکھتے بہت سے ڈیبیٹ اویلیبل ہے، اور کیا ان کا اثر ہوا؟ ابھی میں کہتا ہوں کہ معیار کے آدمی کو لے کے آؤ نا، لوگ نے تو بولیں گے بھائی یہ بچے کو مارتا ہے. تو میرا چیلنج کلیئر تھا کہ آپ جو بول رہے بالکل غلط بول رہے. آپ اپنی عیسائیت کی کتاب کو نہیں جانتے، عیسائیت کی فلسفی کو نہیں جانتے، اور آپ بچے ہیں. تو کسی آدمی مرد کو بھیجو نا، ٹکر کے آدمی، مطلب معیار کے آدمی کو بھیجو جو بھائی لوگ اس کو مانتے ہیں. PhD کی کچھ ویلیو نہیں میرے سامنے. جو لوگ مانتے کم از کم 50,000 کا مجمع، 30,000، چلو 20,000. پاکستان میں نہیں ہے تو پاکستان کے باہر سے لے کے آؤ. کیا عیسائیت پاکستان میں محدود ہے؟ کیا عیسائی اسکالرز پاکستان میں کیا باہر ہے؟ اگر امریکن اسکالر آئے گا وہ اچھا رہے گا؟ پاکستانی اسکالر کون اچھا رہے گا؟ امریکن یا پاکستانی؟ امریکن. یہ بھائی سمجھتا پاکستانی اچھا رہے گا. ہاں، اسلام کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے، برابر نا؟ اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے. عیسائیت کے بارے میں پاکستانی سے کیوں کروں بھائی؟ لوگ بولیں گے دیکھو پاکستان پہ جا کے بچے لوگ کو پیٹ رہا ہے. ارے میری عزت ہے بھائی. میں امریکہ گیا ہوں، UK گیا ہوں، بڑے بڑے لوگ سے کیا. تو یہ بیوقوفی ہے کہ آپ لوگ کو شہرت چاہیے. I can already wait. You don't understand silent point. Waste of time. اور پھر بحث کرنا.
ایک اصول کو فالو کرنا ہوتا ہے. کیا بولا اس نے کوآرڈینیٹر نے؟ مختصر سا سوال، 3 سے 4 جملے. آپ نے 10 جملے پوچھے، اس نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ غیر مسلم ہیں. ہم آپ کو محبت کرتے ہیں، لیکن ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. یہ ناجائز فائدہ ہے، بحث کر رہے. ٹائم کیا ابھی؟ آپ کے پادری کبھی 2 بجے تک کے بات کرتے کیا؟ لوگ کو موقع دیتے سوال کرنے کا؟ دیتے کیا؟ ان لوگ سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں سوال کرنے کا موقع دیں گے تو پروگرام بند کرنے پڑے گا. سوال جواب کا اصول ہوتا ہے. تو میں نے جو اس کو بھی کہا، آپ بائبل سے کہا ثابت تو کرو. ثابت ہی نہیں. کل کا آدمی ہو چرچ کے اندر 30,000 لوگ. ارے چرچ کے اندر خدا کی عبادت کرنے آ رہے یا پادری کو سننے آ رہے؟ تو ہمیں کب چیلنج کرتے ہیں تو ٹکر کے، اس کا مطلب نہیں تم کو کرنے کا ہے تو آؤ نا ملک صاحب. آؤ ملک صاحب، ٹکٹ خرید کے ہال ہائر کرو، میں میرے اسٹوڈنٹس کو بھیجوں گا. برابر کے لیے ہال ہائر کرو، میرے بہت سے بچے اسٹوڈنٹ دوں گا.